یہ آبادی سے دور ایک ویران علاقہ تھا۔ بابا، ہم یہاں سے کب اور کیسے نکلیں گے؟ رسیوں میں جکڑے وجود نے پوچھا۔ انشاءاللہ بیٹا، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے، مقابل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کادوانی ہاؤس میں اس وقت ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ آج زاویار اور مشال کی شادی کی تاریخ فکس ہونی تھی، جس کے لیے زاویار اپنے ماں باپ کے ساتھ آنے والا تھا۔ زارا بیٹا، سب تیاریاں مکمل ہیں نا؟ سفینہ بیگم نے زارا سے پوچھا۔ جی ماما، سب تیار ہے بیٹا، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تمہارے والدین ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس گھر سے ان کا ایک اور تعلق بھی جڑنے والا ہے۔ اور یہ دیکھو ذرا، مشال تیار ہوئی کہ نہیں؟ اور جا کر تم بھی تیار ہو جاؤ، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ سفینہ بیگم نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ماما، میں تیار ہونے ہی جا رہی ہوں، اور مشال کو بھی دیکھ لیتی ہوں، زارا نے کہہ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آ جائیں۔ دروازہ کھٹکنے پر مشال نے اندر آنے کی اجازت دی۔ مشال، تم تیار ہو گئی ہو نا؟ زاوی اور امی ابو آنے ہی والے ہوں گے۔ جی بھابھی، میں تو تیار ہو گئی ہوں، مگر آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ مشال نے حیرت سے زارا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ میں انتظامات دیکھ رہی تھی، بس میں ابھی تیار ہونے ہی جا رہی ہوں، زارا نے وضاحت دی۔ جلدی جائیں اور پیارا سے تیار ہو کر آئیں۔ آج آپ زاویار کی بہن نہیں بلکہ میری بھابھی کے طور پر موجود ہوں گی، ڈیٹ فکس میں، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر زارا بھی مسکرا دی۔ گرین کلر کی قمیض پہنے اور اس کے ساتھ گرین کلر کا پلازو پہنے، بال اسٹریٹ کیے زارا شیشے میں دیکھ کر مسکارا لگا رہی تھی کہ پیچھے سے زارون نمودار ہوا۔ ماشاء اللہ بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ روز ہی انکل آنٹی کو بلا لیتے ہیں تاکہ آپ اسی طرح مجھے آفس سے واپسی پر حسین دکھیں۔ زارون نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میں ویسے حسین نہیں؟ زارا نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ بلکہ مجھ سے پوچھیں تو آپ ہر روپ میں حسین لگتی ہیں، زارون نے کہہ کر جھکتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھے، جبکہ زارا کو ڈھیروں شرمندگی نے آ گرا، کیونکہ اس کا دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس سے زارون کے سامنے اس قدر شرم آ رہی تھی۔ بس آپ بھی جا کر تیار ہو جائیں، امی ابو آنے ہی والے ہوں گے، ماما بابا بھی نیچے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آ جائیں تیار ہو کر، آپ کے کپڑے میں نے ہینگ کر دیے ہیں، زارا نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بیگم، یہ تو ظلم ہے کہ آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اور مجھے خود سے دور بھی کر رہی ہیں، محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ زارون، تنگ مت کریں، چاہیں تیار ہوں، زارا نے اس کی نظروں سے پریشان ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے گال سرخ انار ہو رہے تھے۔ ابھی جا رہا ہوں، مگر بعد میں فرار ممکن نہیں، زارون کہتے ہوئے واش روم میں چلا گیا، جبکہ زارا بھی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ سلیمان صاحب نے پرانے قصے کو چھیڑ دیا۔ یاد ہے خلیل صاحب کہ آپ نے میری بات کو سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دیا، ورنہ ہمارے برخورداروں نے تو امن تباہ کرنے کی پوری ٹھان رکھی تھی۔ اگر آپ اس وقت میرا ساتھ نہ دیتے تو ہم اس وقت یہاں آج ایک خاندان کے طور پر نہ بیٹھے ہوتے، سلیمان کادوانی نے زارون کے اوپر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ بابا یار، اب آپ بھول بھی جائیں اس بات کو، ہر بار ہر محفل میں یہ بات کر کے مجھے ذلیل کرنا ضروری ہے کیا؟ زارون نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، جس پر سلیمان صاحب کا کہا گونجا۔ بھائی صاحب، بھابھی، ہم نے تو آپ کو اپنی بیٹی دے دی، اب آپ بھی ہمیں اپنی بیٹی دے دیجئے تاکہ ہمارا سونا گھر بھی گونج اٹھے، آسیہ بیگم نے سلیمان صاحب اور سفینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک آپ نے اپنی بیٹی دے دی، ایک ہماری بیٹی لے رہے ہیں، تو اس سب میں میرا کیا؟ میرے لیے کس کی بیٹی؟ میرا کیا بنے گا؟ نائل نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ نائل، اپنا منہ بند رکھو، دیکھ نہیں رہے ضروری بات چل رہی ہے، سفینہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ نہیں موم، آپ مجھے بتا ہی دیں، واقعی میں آپ نے مجھے کس کچرے سے اٹھایا تھا ہے؟ مشال مجھ سے چھوٹی ہے اور آپ لوگ اس کی شادی پہلے کر رہے ہیں، مجھ معصوم کا کیا میرا دل نہیں ہے؟ میری شادی ہوگی کب آئے گی میری خوابوں کی ملکہ، میری زندگی کی پری، جس کے ساتھ میں بھی لانگ ڈرائیو پہ جاؤں گا، اس کے لیے تحفے لاؤں گا، نائل نے خوبصورت سا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا۔ بس اپنی خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ اور اب چپ کر کے بیٹھو، یقیناً تم نہیں چاہو گے کہ اپنی بہن کی ڈیٹ فکس ہونے کے وقت تمہیں ڈرائنگ روم سے باہر دھکا دے دیا جائے۔ زارون نے نائل کو تنبیہی نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ بھابھی، ہماری بیٹی کو تو بلا دیں،
جس سے ہم ملنے آئے ہیں؟ آسیہ بیگم نے مشال کو پوچھا۔ سفینہ بیگم کے کہنے پر زارا مشال کو لینے گئی۔ وہ جیسے ہی مشال کو لے کر نیچے آئی، زاویار کی نظر مشال پر پڑی۔ گلابی رنگ کے فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور ہم پلہ دوپٹہ لیے وہ بالکل پری ہی لگ رہی تھی، جس نے زاویار ملک کے دل پر دستک دی تھی۔ مشال کی نظر بھی زاویار پر پڑی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بہت خوبرو اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، آسیہ بیگم نے مشال کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، بات تو کب کی طے ہے؟ اسی مہینے کی 25 تاریخ رکھ لیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ خلیل صاحب نے سلیمان صاحب سے پوچھا، جس پر انہوں نے بھی رضامندی دے دی اور شادی 25 تاریخ کو طے ہونا قرار پائی۔ زارا کمرے میں آئی تو زارون بیڈ پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کدھر جا رہی ہیں بیگم؟ زارون نے زارا کو چینجنگ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ چینج کرنے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، زارا نے جولری اتارتے ہوئے کہا۔ آپ بھول رہی ہیں، ہماری کوئی ڈیل ہوئی تھی۔ زارون نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برابر بٹھایا۔ زارون نے زارا کو اپنے حصار میں لیا اور اس کا سر سینے سے لگایا۔ زارا، جو حالات تھے، مجھے لگتا تھا کہ ہم کبھی نارمل زندگی نہیں جی سکیں گے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ جتنی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور آپ سے شادی کے بعد زندگی بہت حسین اور الگ سی دکھنے لگی ہے۔ جب میں آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں تو آپ کا چہرہ دیکھ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ آپ کی ہنسی کی جھنکار، آپ کا میری باتوں پر سرخ ہو جانا، شرم سے آنکھیں جھکا لینا، سب میرا دل لوٹ لیتا ہے۔ مجھے آپ کی ہر ایک ادا سے پیار ہے۔ مجھے اپنی بیوی زارا کادوانی سے بے حد محبت ہے، زارون نے کہتے ہوئے زارا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زارا اسے دیکھ کر گھبرائی کیونکہ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اجازت ہے؟ زارون نے معنی خیز نظروں سے زارا کی طرف دیکھا، جس سے نظر ہی اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ شرما کر زارون کے سینے سے رکھ کر اسے اپنی رضامندی دے گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مشال اپنے کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ فون پر زاوی کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون ریسیو کیا۔ ہیلو، مبارک ہو مشال کادوانی، بہت جلد آپ مشال زاویار ملک بننے والی ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ زاویار نے شوق لہجے میں کہا، جبکہ مشال کے چہرے سے تو ہنسی جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بہت خوش تھی کہ جس کو اس نے چاہا آخر کار اسے مل رہا تھا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے اور آپ کی زندگی کو حسین بنانے کے لیے ایک لڑکی آپ سے جڑنے والی ہے، مشال نے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خیر مبارک، اب تو ایک ایک گھڑی سہانے روح ہے، بہت جلد آپ میرے پاس ہوں گی، یہ خیال ہی کتنا خوبصورت اور مکمل ہے، زاویار نے جذب سے کہا۔ لیکن زاوی، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، اتنی جلدی شادی کی ڈیٹ رکھ دی، آپ کی تو پڑھائی ختم ہو گئی ہے مگر میرا تو ابھی تیسرا سال ہے، میں کیسے پڑھوں گی؟ مشال نے اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے وہاں اپنے گھر میں پڑھتی ہو ویسے ہی تم یہاں بھی پڑھ سکو گی، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا مگر میرے علاوہ، زاویار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر آخر میں لہجہ پھر سے شریر ہو گیا۔ زاویار، مجھے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مشال نے بات بدلتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس قدر بے باک باتوں پر اس کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے۔ سو جاؤ یار، ابھی جتنا سونا ہے اور جتنا مجھ سے بچنا ہے، بعد میں دیکھوں گا کیسے بھاگتی ہو۔ زاویار نے اسے پھر تنگ کیا، جس پر مشال نے گھبراتے ہوئے فوراً فون بند کر دیا۔ بدتمیز، پتہ نہیں کیسے ایسی باتیں کر لیتے ہیں، مشال نے شرم سے اپنا منہ تکیے میں چھپاتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف زاویار نے اس کے گھبرا کر فون بند کرنے پر کہکہا لگایا۔ رات کا وقت تھا، اس ویران جگہ پر چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ چند لوگ وہی تھے جنہوں نے ان لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماریا نے حیرانی سے اپنے والد شمریز کو دیکھ کر پوچھا۔ ماریا، تمہارے کونے میں ایک شیشے کی بوتل پڑی ہوئی ہے، اسے اپنے پیروں سے اپنی طرف کھینچو اور کوشش کرو کہ وہ ٹوٹ جائے، مجھے اس کے شیشے کا ٹکڑا چاہیے، شمریز صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلا کر اپنی ٹانگوں کو کھینچتے ہوئے بوتل کو اپنے پاس کرنے لگی۔ بوتل ذرا فاصلے پر تھی مگر کافی تگ و دو کے بعد ماریا نے بوتل اپنے پاس کی، مگر اسی دوران بوتل زمین پر گر کر ٹوٹ گئی۔ ماریا نے فوراً شمریز کی طرف دیکھا۔ بیٹا، جو اس میں سب سے بڑا ٹکڑا ہے نا شیشے کا، اس سے پیروں سے میری طرف کرو۔
شمریز صاحب نے ماریہ کو دیکھ کر کہا، جس پر ماریہ نے سر ہلایا۔ جی بابا۔ ماریہ نے اپنے پاؤں سے شیشے کا ٹکڑا شمریز صاحب کی طرف پھینکا۔ شمریز صاحب نے اپنے پاؤں سے وہ ٹکڑا اٹھاتے اپنے بندھے ہاتھوں کے بیچ میں رکھ کر رسی کو کاٹنا شروع ہی کیا تھا کہ دو لوگ اندر آ گئے اور شمریز صاحب فوراً سیدھے ہو گئے اور ماریہ بھی ڈر کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، البتہ اس کے چہرے پر خوف کے آثار ضرور تھے۔ چل ایس ایچ او، بتا دے ہمارے باس کا بھائی آخر کہاں ہے، اسے تم لوگوں نے کون سی جیل میں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم بتا دو گے تو ہم تیری اور تیری بیٹی کی جان بخش دیں گے، ورنہ ہمارے مالک کے آرڈر کچھ اچھے نہیں ہیں تیرے حق میں۔ نقاب پوش نے بندوق کی نال شمریز صاحب کے سر پر رکھتے ہوئے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کہہ چکا ہوں مجھے کچھ نہیں پتہ، اسے دوسری جیل میں لے جانا سب سینئر آفیسرز کا کام تھا، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ شمریز صاحب نے وضاحت دیتے ہوئے کہا، بکواس بند کر، تو پولیس کا آدمی ہے، تجھے اتنا نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، یا پھر تو بتانا نہیں چاہتا؟ دوسرے بندے نے شمریز صاحب کے منہ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ ماریہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، شمریز صاحب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سن، اگر تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تو اپنی بیٹی کی جان کی پرواہ کر لے، سوچ لے کہ ہمیں آخر بتانا ہے کہ نہیں۔ اگر اپنی بیٹی اور اپنے لیے آزادی چاہتے ہو تو ہمیں سچ بتا دو، سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ دونوں نقاب پوش کہہ کر باہر نکل گئے۔ شمریز صاحب نے فوراً سے اس شیشے کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں کے بیچ سے رسی کو کاٹنا شروع کیا۔ کچھ دیر مسلسل رسی کو شیشے کی گرد رگڑنے سے رسی کھل گئی۔ شمریز صاحب کے ہاتھ کھلے تو انہوں نے فوراً اپنی رسی کھولی اور خود کو آزاد کیا، اور فوراً ماریہ کی طرف بڑھے اور اس کی رسیاں کھول کر اسے بھی آزاد کیا۔ بابا ہم نکلیں گے کیسے؟ ماریہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ دیکھو، شمریز صاحب نے کمرے کے کونے میں بنے روشن دان کی طرف اشارہ کیا، جس پر ماریہ اور شمریز صاحب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ شمریز صاحب نے کرسی رکھ کر پہلے ماریہ کو دوسری طرف بھیجا اور پھر خود بھی روشن دان سے ہو کر باہر کی طرف چھلانگ لگائی۔ بابا ہم آزاد ہو گئے، ماریہ نے روتے ہوئے شمریز صاحب کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ہاں میری بیٹی، چلو۔ شمریز صاحب ماریہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف بھاگے۔ کچھ دیر بعد نقاب پوش واپس کمرے میں آئے، مگر کمرے کو خالی دیکھ کر وہ فوراً سے باہر نکلے۔ وہ ویران جنگل تھا، اس میں بہت سے درخت اور ہریالی ہی ہریالی تھی۔ شمریز صاحب اور ماریہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، مگر جیسے ہی ان لوگوں کو لگا کہ وہ دونوں بھاگ گئے ہیں، وہ فوراً ان کی طرف بڑھے۔ شمریز صاحب اور ماریہ اپنی زندگی کی خاطر تھکن کے باوجود بھاگ رہے تھے۔ رک جا ایس ایچ او، ورنہ گولی مار دیں گے، اسی نقاب پوش نے بندوق ایس ایچ او کی طرف تانتے ہوئے کہا، جو فاصلے پر کھڑا تھا، مگر شمریز صاحب نے بھاگنا نہیں روکا۔ شمریز صاحب اور ماریہ بھاگ ہی رہے تھے کہ اچانک فضا میں گولی کی آواز گونجی۔ آہ بابا! ماریہ روتے ہوئے واپس شمریز صاحب کی طرف مڑی۔ وہ لوگ بھی تیزی سے شمریز صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماریہ بھاگ جاؤ، میری فکر مت کرو، بھاگ جاؤ تم یہاں سے، میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ماریہ روتے ہوئے بولی۔ تمہیں اگر اپنے باپ کی فکر ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، جاؤ، شمریز صاحب نے چیختے ہوئے کہا۔ ماریہ سر ہلا کر فوراً وہاں سے بھاگی اور وہ لوگ شمریز صاحب کی طرف آئے اور شمریز صاحب کو بری طرح سے پیٹا اور اپنے باقی بندوں کو ماریہ کے پیچھے بھیجا۔ رات کی گہری خاموشی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ نائل گنگناتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک سے کوئی اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ او شٹ! نائل فوراً سے گاڑی سے اترا۔ پلیز پلیز مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے بچا لیں۔ وہ لڑکی تیز تنفس کے ساتھ اس طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی۔ آپ ہو کون اور کہاں جانا ہے آپ کو؟ نائل نے اس سے پوچھا کہ وہ حواس باختہ ہوتے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ڈیم اٹ! ہے اٹھو! نائل اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پکڑو اسے، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز نائل کو اپنے پاس آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نائل نے فوراً ماریہ کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھا کر بالکل نارمل بیہیو کرنے لگا۔ وہ اس وقت وردی میں تھا۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ جو ماریہ کے پیچھے آئے تھے وہ ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ نہیں سر، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ خیریت ہے اتنی رات کو آپ اس وقت یہاں کھڑے ہیں سنسان علاقے میں؟ اس آدمی نے اپنے لہجے کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میری گاڑی کا انجن گرم ہو گیا تھا، پانی ڈالنے کے لیے نکلا تھا۔ تم لوگ یہیں کے شہری ہو؟ نائل نے ان دونوں آدمی سے پوچھا۔ جی 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 سر، ہم لوگ یہیں رہتے ہیں،
ہمارا گھر پاس ہی میں ہے۔ سر، آپ کو کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ مقابل نے نائل سے پوچھا۔ نہیں، میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے، تھینک یو، میں چلتا ہوں۔ نائل گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ڈھونڈو اسے، یہیں کہیں ہوگی۔ اچھا ہوا اس پولیس والے کے ہاتھ نہیں لگے ہم، ورنہ اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ دونوں آپس میں بات کرتے مالیہ کو ڈھونڈنے لگے۔ نائل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کہاں لے کر جائے۔ وہ جب سے بے ہوش ہی تھی اور نائل اس وقت بہت تھکا ہوا تھا۔ 2 دن مسلسل ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے اسے شدید تھکن تھی۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ فوراً گاڑی گھر کی طرف گھما گیا۔ وہ مالیہ کو باہوں میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ نائل، ہم تمہارا ہی کھانے پر انتظار کر رہے تھے۔ سفینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں، نائل کو دیکھ کر بولی، مگر اس کی باہوں میں لڑکی کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ سب جو ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگے تھے فوراً نائل کی طرف آئے۔ نائل نے فوراً ماریہ کو لاؤنج میں صوفے پر لٹایا۔ موم، اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ اسے دیکھ لیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ نائل نے سفینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ ایک کام کرو، نیچے بنے گیسٹ روم میں اس کو لے جاؤ، وہیں ڈاکٹر بلا لیں گے۔ زارا اور مشال، تم ساتھ چلی جاؤ۔ نائل کے، میں پانی لے کر آتی ہوں، سفینہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ شدید سٹریس کی وجہ سے ہی بہوش ہو گئی ہیں اور کافی دنوں سے ٹھیک سے کھایا بھی نہیں ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے انہیں کمزوری بھی بہت ہے۔ آپ لوگ ان کا خیال رکھیں تو یہ جلد بہتر ہو جائیں گی۔ دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، آپ لوگ ٹائم پر دے دیجیے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ جی ڈاکٹر، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں، زارون کہہ کر ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ سب لوگ ماریہ کو آرام کرنے کی غرض سے کمرے سے نکل آئے تھے، صرف زارا اور مشال کو ہی اس کے پاس ٹھہرنے کو کہا تھا۔ سلیمان صاحب، زارون، سفینہ بیگم اور نائل لاؤنج میں بیٹھے تھے جب سلیمان صاحب نے نائل سے پوچھا، بیٹا، یہ لڑکی کون ہے اور تمہیں کہاں سے ملی؟ سلیمان صاحب نے پریشانی سے پوچھا، ڈیڈ، یہ لڑکی ڈیوٹی سے واپس آتے راستے میں میری گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے، اسی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں اسے یہاں لے آیا، نائل نے ان سب کو بتاتے ہوئے کہا۔ نائل نے حال ہی میں CSS کا امتحان پاس کیا تھا اور وہ ASP کی پوسٹ پر تھا، اور وہ ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا جب اسے ماریہ ملی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ سفینہ بیگم نے نائل کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کر کہا۔ موم، مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے، کیونکہ وہ لوگ جس طرح سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ضرور کوئی بڑی وجہ ہے۔ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا ہم انتظار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، نائل نے سوچتے ہوئے کہا، جس پر سب نے سر ہلا دیا۔ پراؤڈ آف یو مائی سن، جب وہ لوگ اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تم اسے وہاں سے بچا کر لائے، مجھے بہت فخر ہے تم پر۔ سلیمان صاحب نے اس کے کندھوں کو تھپکتے ہوئے کہا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سفینہ بیگم اور زارون نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ بابا، بابا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پلیز بابا اٹھیں، ماریہ نیند میں ڈر کر بول رہی تھی۔ زارا کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی تھی، مشال ماریہ کے پاس ہی سو رہی تھی، اس کی آواز سے فوراً اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم بالکل محفوظ ہو، مشال نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ بابا، ایک دم سے ماریہ گھبرا کر اٹھ گئی۔ بابا، میرے بابا، کون ہو تم اور وہاں کیا کر رہی تھی، اور کون لوگ تھے تمہارے پیچھے؟ مشال نے اس سے دھڑا دھڑ سوال پوچھے۔ ایک دم سے ماریہ کو احساس ہوا کہ وہ نہ جانے کہاں ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ ماریہ نے مشال سے پوچھا۔ تم ہمارے گھر پر ہو، یاد ہے تم جس گاڑی کے سامنے آئی تھی وہ میرے بھائی کی ہی تھی اور وہی تمہیں لے کر آئے ہیں۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، مشال نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور کون لوگ تمہارے پیچھے تھے؟ مشال نے ماریہ سے سوال کیا۔ میرا نام ماریہ ہے اور میرے بابا SHO ہیں، وہ کسی کیس پر کام کر رہے تھے جب ان لوگوں نے میرے بابا کو اور مجھے کڈنیپ کر لیا۔ اس دن ہم لوگ بچ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے کہ ان لوگوں نے گولی چلا دی جو کہ بابا کو لگ گئی، اور میں وہاں سے اپنی جان بچاتی ہوئی بھاگی تھی کہ گاڑی کے سامنے آ گئی۔ پلیز میرے بابا کو بچا لیں، میرے بابا، ماریہ نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ شدید ڈپریشن میں تھی، وہ اس قدر رو رہی تھی کہ مشال سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ مشال نے اسے دوائی دے کر لٹایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا بھائی اس کے بابا کو ڈھونڈ لے گا۔ کون لوگ تھے وہ؟ نائل نے ماریہ کے مقابل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بالاج شاہ کے بندے، بالاج شاہ کا بھائی
جیل میں ہے اور اسے چھڑوانے کے لیے اس نے ہمیں کڈنیپ کیا اور میرے بابا ابھی بھی اس کی حراست میں ہیں۔ ماریا نے نم آنکھوں سے کہا۔ کیسی جگہ تھی جہاں پر تمہیں بند کیا تھا اور کون کون لوگ تھے جو وہاں پر تھے؟ کیا تم نے ان میں سے کسی کا چہرہ دیکھا تھا؟ نائل نے تفتیش کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ماریا نے نفی میں سے سر ہلایا۔ میں نے ان میں سے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور جب میں وہاں سے بھاگ گئی تو بابا کو گولی لگی۔ اس کے آگے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم، ماریا نے ساری بات بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم SHO صاحب کو ڈھونڈ لیں گے، تم فکر مت کرو، نائل نے کہتے ہوئے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ نائل اپنی ٹیم کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں کا ماریا نے بتایا تھا، مگر وہاں پر کوئی زوی روح نہیں تھی۔ یقیناً انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل دیا تھا۔ اسلم، ہر جگہ کو اچھے سے چھانو، ہو سکتا ہے کوئی ثبوت ہمیں مل جائے۔ ایک ایک جگہ چیک کرو، نائل نے اپنے ساتھی کو کہا۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتا اس جگہ کی تلاشی لینے لگا۔ کافی دیر تک انہوں نے تلاشی لی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ سر، اسلم نے نائل کو آواز دی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا اسلم کی طرف گیا۔ سر یہ دیکھیں، SHO صاحب کی نیم پلیٹ۔ نائل نے وہ نیم پلیٹ اسلم سے لی جس پر SHO شمشیر خانزادہ لکھا ہوا تھا۔ یقیناً سر شمشیر کو یہیں پر رکھا گیا ہوگا، اور جب ان کی بیٹی یہاں سے بھاگی تو انہوں نے جگہ ہی بدل لی۔ اسلم نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ایک کام کرو، پتہ کرو کہ بلاد شاہ کا بھائی کون سی جیل میں ہے اور اس جیل کی سیکیورٹی بڑھا دو۔ یقیناً بلاد شاہ اپنے بھائی کو نکلوانے کی ضرور کوشش کرے گا اور تب ہم اسے گھیر لیں گے۔ نائل نے اپنے آفیسر اسلم کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آج مشال اور زاویار کی مہندی تھی۔ پورا گھر سجا ہوا تھا۔ کمبائن مہندی کا ہی فیصلہ ہوا تھا۔ سفینہ بیگم اور زارا تو صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ زارا بیٹا، تم نے گجروں کو کہہ دیا تھا؟ سفینہ بیگم زارا سے مخاطب ہوئی۔ جی امی، میں نے کہہ دیا تھا، اور باقی سب بھی بالکل تیار ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، زارا نے سفینہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، مہمان بھی آنے والے ہیں، تم جا کر تیار ہو جاؤ، میں بھی ذرا مشال کو دیکھ لوں کہاں تک پہنچی اس کی تیاری۔ اور ہاں، تم نے وہ جو بچی آئی ہے، کیا نام ہے، ماریا کو کپڑے دیے تھے؟ آخر گھر کا فنکشن ہے، وہ بھی شامل ہوگی۔ سفینہ بیگم نے زارا سے ماریا کے بارے میں پوچھا۔ جی امی، میں نے اس کے لیے سوٹ منگوا لیا تھا اور اسے دے بھی دیا ہے، وہ مشال کے ہی کمرے میں تیار ہو رہی ہے، زارا نے سفینہ بیگم کو بتاتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کے تیار ہو، میں بھی مشال اور ماریا کو دیکھ لوں۔ سفینہ بیگم مشال کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ مشال سبز رنگ کی قمیض اور پیلے رنگ کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ماریا، جس نے پیلے رنگ کا ہی گھیردار گھٹنوں کو چھوتا فراک پہنا تھا، وہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے ماشاء اللہ، میری دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں، سفینہ بیگم نے مشال اور ماریا کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میں کہہ رہی تھی کہ میں باہر نہیں جاتی، اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو، ماریا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کچھ نہیں ہوتا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ دیکھو آج مشال کی مہندی ہے، تم بھی خوب انجوائے کرنا، سفینہ بیگم نے اسے پیار سے بہلاتے ہوئے کہا۔ چلو میں زارا کو بھیجتی ہوں، جب وہ آئے تو تم نیچے آ جانا، مشال اور ماریا تم میرے ساتھ چلو۔ سفینہ بیگم ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر کی طرف چلی گئیں۔ نائل نہا کر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر ماریا نے زوردار چیخ ماری اور فوراً کمرے سے بھاگ گئی۔ جب نائل نے اپنی طرف دیکھا تو خود بھی شرمندہ ہو گیا، کیونکہ وہ صرف تولیہ باندھ کر باہر آ گیا تھا، کیونکہ اس کے کپڑے پریس ہونے گئے تھے اور شاید ماریا اس کے کپڑے ہی کمرے میں رکھنے آئی تھی، جو کہ بیڈ پر ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ نائل کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ مہندی کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ سب لوگ ہلا گلا کر رہے تھے۔ مشال اور زاویار کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ سب لوگ خوشی سے انجوائے کر رہے تھے کہ نائل کی نظر کونے میں کھڑی خاموش سی ماریا پر پڑی۔ وہ پیلے رنگ کے فراک میں اپنی گوری رنگت کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے اوپر یہ رنگ بہت جچ رہا تھا۔ نائل نے اعتراف کیا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں اس وقت نمی تھی۔ اسی وقت ماریا کی نظر بھی نائل پر پڑی،
جو کہ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں بہت خوبرو اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ ماریا نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ نائل اچانک ہی آگے بڑھا اور ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پر لے گیا۔ ماریا بس حق دک سی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے سفینہ بیگم، کیا آپ نے نائل کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لی؟ ایک خاتون نے سفینہ بیگم سے نائل کے ساتھ کھڑی ماریا کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ ماریا تو اپنا سر جھکا گئی۔ سفینہ بیگم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ جی یہ میرے نائل کی ہی دلہن ہے۔ نائل نے ورتائے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے نظروں میں اسے اشارہ کیا جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اب ماریا کا کیا تعارف کروائیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا اس وقت۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہے، نائل کے ساتھ تو بہت جچ رہی ہے، لگتا ہے بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، ان خاتون نے مزید کہا، جب نائل اسٹیج سے اتر کر اپنے بابا کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہ ان خاتون کی گوہر افشانی سے محفوظ رہ سکے۔ رحمت بوا، آپ پھولوں کی پلیٹ لے کر باہر آ جائیں، میں یہ تھال لے کر جا رہی ہوں، زارا نے مصروف سے انداز میں کہا، اور جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی، کسی نے اسے کھینچ کر پلڑ سے لگایا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پل کے لیے تو وہ گھبرا گئی، مگر سامنے ہی زارون کو دیکھ کر کچھ پرسکون ہوئی۔ کیا بات ہے بیگم، شادی میری بہن اور آپ کے بھائی کی ہے، مگر لفٹ آپ ہمیں نہیں کروا رہی۔ زارون نے زارا کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے ہوئے کہا اور اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا دیا۔ جی ہاں، شادی آپ کی بہن اور میرے بھائی کی ہے، مگر میں اس گھر کی بہو بھی ہوں اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر، اسی لیے اپنا یہ سستا رومانس کا پٹارا بند کر لیں۔ زارا نے چڑھ کر کہا، یار مجھے آپ کو دیکھ تو لینے دیں، آپ کی تعریف تو کر لینے دیں۔ زارون نے مقبول بھرے لہجے میں کہا، پھر کریں تعریف، زارا نے زارون کی بات کے جواب میں کہا۔ زارون نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ وہ بیبی پنک کلر کے لہنگے اور چولی میں لائٹ سا میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری بیوی ایک دم پری لگ رہی ہے، اور مجھے ایک ایسی ہی چھوٹی سی پری بھی چاہیے۔ زارون نے زارا کے گال پر لب رکھتے ہوئے اس کی گردن سہلاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، جبکہ زارا اس کی بات پر سر تا پیر سرخ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً اسے دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگی۔ ایک تو یہ لڑکی شرماتی بڑا ہے، زارون کا چھت پھاڑ کہا گونجا۔ آج مشال اور زاویار کی بارات تھی۔ مشال ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ سفینہ بیگم تو اس کی بلائیں لیتے نہیں تھک رہی تھی، اور بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر ان کی آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ سلیمان صاحب نے انہیں حوصلہ دیا کہ وہ اسی شہر میں ہے، جب دل چاہے تمہارا مل لینا۔ سبھی بہت اداس ہو گئے تھے، کیونکہ مشال گھر کی اکلوتی بیٹی تھی اور اپنے بھائیوں کی تو وہ لاڈلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفینہ بیگم اور سلیمان صاحب تو ہال کے لیے نکل گئے، کیونکہ انہیں وہاں جا کر ہال کے انتظامات بھی دیکھنے تھے۔ جب زارا اور زارون مشال کو لے کر نکلنے والے تھے تو ماریا تیار نہیں تھی، کیونکہ اس کا ڈریس بہت دیر سے آیا تھا۔ زارا نے بالکل ارجنٹ بیسس پر اس کا ڈریس بنوایا تھا۔ انہیں دیر ہو رہی تھی، اس لیے زارون نے نائل کو کال کر دی کہ وہ ماریا کو اپنے ساتھ لے آئے، اور وہ تینوں نکل گئے تھے ہال کے لیے۔ ماریا جب تیار ہو کر باہر آئی تو گھر میں کسی کو نہ پا کر بہت پریشان ہو گئی تھی کہ نائل اسے سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ نائل کی نظر بھی ماریا پر پڑی، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور اس نے اپنا پورا میک اپ رو رو کر بہا دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ نائل نے پریشان ہو کر ماریا سے پوچھا۔ سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کوئی مجھے لے کر ہی نہیں گیا، اب میں کیسے جاؤں گی مشال آپی کی شادی میں؟ ماریا نے روتے ہوئے کہا، جیسے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو۔ تو تمہیں میں بھوت دکھائی دے رہا ہوں؟ میں بھی تو شادی میں جاؤں گا، اور زارون بھائی نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے آؤں، کیونکہ انہیں دیر ہو رہی تھی۔ نائل نے اسے ٹشو پکڑاتے ہوئے کہا، باہر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کہتے ہوئے نائل باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ماریا شیشے میں اپنا چہرہ صاف کرنے گئی تو پورے چہرے پر مسکارا اور کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اسے سخت شرمندگی ہوئی کہ وہ اس حلیے میں نائل کے سامنے گدھوں کی طرح رو رہی تھی۔ اللہ ماریا، تجھے کبھی عقل نہیں آئے گی، اماں صحیح کہتی تھی، تو کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ ماریا نے خود کو لان تان کی اور جلدی سے باہر کی طرف گئی، جہاں نائل گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ جب بارات پہنچی، ہر طرف ہال کی لائٹس بند ہو گئی تھیں، اور صرف ایک سپاٹ لائٹ جل رہی تھی جس میں مشال دلہن کے روپ میں کھڑی تھی، اور اس کے دونوں طرف اس کے بھائی زارون اور نائل کھڑے تھے، اور وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی۔
زاویار نے کھڑے ہو کر اس کا حنائی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد دی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ مشال کادوانی ولد سلیمان کادوانی، آپ کا نکاح زاویار ملک ولد خلیل ملک کے ساتھ طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے مشال سے اس کی رضامندی پوچھی، جس پر 3 بار قبول ہے کہہ کر اس نے اپنے آپ کو زاویار ملک کی زوجیت میں دے دیا۔ پھر مولوی صاحب نے زاویار سے بھی اس کی رضامندی پوچھی اور اس نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے مشال کادوانی کو مثال ملک کے طور پر اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ سفینہ بیگم اور سلیمان صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زارون اور نائل نے بھی بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے۔ ان کی چھوٹی سی گڑیا کتنی بڑی ہو گئی تھی کہ آج وہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ سلیمان صاحب کو تو کل کی بات لگتی تھی کہ وہ جب آفس سے آیا کرتے تھے تو وہ چاکلیٹ کی ضد لگا دیتی تھی۔ زارون اور نائل ماں باپ کی طرف بڑھے اور انہیں گلے لگا کر تسلی دی۔ مبارک ہو مسز زاویار ملک، فائنلی آپ میری زوجہ بن ہی گئی، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مشال جھینپ گئی۔ آپ کو بھی مبارک ہو، مشال نے آہستگی سے کہا۔ ایکسکیوز می، آپ کس کی طرف سے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ماریا، جو لمبی ہیلز پہننے کی وجہ سے تھک کر ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، کسی لڑکے کی آواز پر چونکی۔ سامنے ہی پینٹ کوٹ میں سلیقے سے بال بنائے ایک لڑکا کھڑا تھا، جو ماریا کو آنکھوں میں چمک لیے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی الگ سی لگی تھی۔ جی میں مشال آپی کی طرف سے ہوں، ماریا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا۔ اوہ گڈ، میرا نام اشر ہے، میں زاویار بھائی کی طرف سے ہوں۔ زارا آپی اور زاویار بھائی میرے کزن ہیں۔ اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر ماریا نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ نائل، جو کب سے ماریا کے پاس کھڑے ایک لڑکے کو مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جب اس سے ضبط نہ ہوا تو وہ غصے سے ماریا کی طرف بڑھا۔ ماریا، تمہیں موم بلا رہی ہیں، نائل نے غصے سے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے ماریا سے کہا، جس پر ماریا سر ہلا کر اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نائل ابھی بھی غصے میں اشر کو دیکھ رہا تھا۔ ہائے، آئی ایم اشر۔ اشر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ نائل کی طرف بڑھایا تو وہ غصے سے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا اور مشال کو زاویار کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ رخصتی کے وقت وہ سفینہ بیگم سے گلے ملی۔ سلیمان صاحب اور زارون کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ان دونوں نے ہمیشہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ اور آخر میں وہ مسکراتے ہوئے جب نائل سے ملی تو نائل نے مسکراتے ہوئے کہا، بس کرو، اور کتنا روگی، کتنا مہنگا میک اپ کروایا ہے بابا نے۔ نائل نے آج کے دن بھی اسے تنگ کرنا اپنا فرض سمجھا، جس پر مشال نے روتے ہوئے ایک دم سے ہنس کر اس کے کندھے پر دھموکا جڑا، جس پر سبھی مسکرا دیے۔ رخصتی کے وقت جب مشال کو گاڑی تک چھوڑنے کے لیے سب ہال سے نکلے تو نائل نے غصے سے آگے بڑھتی ہوئی ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ ایک دم سے اس کے سینے سے آ لگی۔ نائل نے فوراً فاصلہ بنایا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، مگر آپ پھر بھی کیسے کسی اجنبی سے ایسے بات کر سکتی ہیں؟ آپ یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پڑیں۔ زارون نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا، مگر نہ جانے اسے اتنا غصہ کیوں آیا ہوا تھا۔ وہ یہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا، جبکہ اس کے اس قدر درست لہجے پر ماریا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سوری، ماریا نے نم لہجے میں کہا اور وہاں سے جانے لگی، جب دوبارہ سے نائل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں آپ پر غصہ نہیں کر رہا، بس آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کے بھلے کے لیے، کیونکہ آپ کی فکر ہے مجھے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ ماریا اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی کہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا۔ ہاں اسلم، کیا رپورٹ ہے؟ نائل نے اسلم سے پوچھا۔ سر، ہم نے بالاد شاہ کے بھائی کامران شاہ پر بہت تیز سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، مگر ابھی تک بالاد شاہ کے بارے میں ہمیں کوئی بھی انفارمیشن نہیں مل سکی، اسلم نے افسوس سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں جلد از جلد بالاد شاہ کو ڈھونڈنا ہوگا، کہیں وہ ایس ایچ او سر کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نائل نے پریشانی سے فون بند کیا اور بالاد شاہ کی انفارمیشن نکالنے لگا۔ زاویار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مشال بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ آخر کار ہم ایک ہو گئے، آخر کار تم میرے کمرے اور میری زندگی اور میرے گھر میں آ ہی گئی۔
زاویار نے محبت بھرے لہجے میں مشال کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بھی بہت خوش ہوں اور اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ مشال نے صدقے دل سے کہا، آمین۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مشال کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، اور جیسے ہم ابھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی تب بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ رات سرکتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ملن پر بے تحاشا خوش تھے۔ اف، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ ماریا اپنے گلے میں پہنے سیٹ کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کا ہک کھل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر کمرے سے نکلی اور زارا کے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی جب اچانک نائل اپنے کمرے سے نکلا اور فون پہ مصروف آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ دونوں کا زوردار تصادم ہوگا۔ میرا سر، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ماریا نے اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے دہائی دی، جبکہ نائل سامنے کھڑا اس نازک چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اتنی ہلکی سی ٹکر پر اتنا واویلا کر رہی تھی۔ میں تو دیکھ کر ہی چل رہا تھا، مگر آپ کو زیادہ جلدی تھی، کہاں جا رہی تھی؟ نائل نے اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے ماریا سے پوچھا۔ اس کا ہک نہیں کھل رہا، وہی کھلوانے زارا آپی سے جا رہی تھی، ماریا نے نائل کو بتاتے ہوئے کہا۔ ماریا لاپرواہ سی کھڑی تھی نائل سے، کیونکہ وہ اس کے غصہ کرنے پر ابھی تک ناراض تھی کہ اچانک اس کی حرکت پر اسے شوق لگا۔ نائل نے اس کے بال گردن سے ہٹائے، دونوں کے دل تیزی سے دھڑکے تھے۔ نائل نے اس کے سیٹ کا ہک کھولا اور اس کے ہاتھ میں اسے پکڑا کر سیڑھیاں اتر گیا، جبکہ پیچھے وہ ورطۂ حیرت میں کھڑی تھی۔ اسے نائل سے بالکل یہ امید نہیں تھی۔ اف، کیا ہے یہ شخص؟ مشال اور زاویار کا ولیمہ بھی خیر خیریت سے ہو گیا تھا۔ ماریا کو یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور وہ ان میں گھل مل بھی گئی تھی۔ اس کی مشال اور زارا سے کافی اچھی دوستی تھی، مگر مشال کے رخصت ہونے کے بعد وہ تھوڑی اداس ہو گئی تھی، مگر زارا اس کے ہر وقت ساتھ رہتی تاکہ اسے اکیلا پن محسوس نہ ہو۔ آج صبح سے ہی نائل کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ صبح جلدی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب نائل اسٹڈی میں تھا تو ماریا اس کے لیے کافی لے کر گئی۔ بظاہر تو اس کے لیے کافی ہی لے کر گئی تھی، مگر وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنے بابا کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ کافی میز پر رکھ کر بھی وہ وہیں کھڑی رہی تو نائل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ بابا کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ ماریا نے نائل سے سوال کیا، جس پر اس نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے، بالاج شاہ کے بھائی پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، مگر بالاج شاہ کے ٹھکانے کا معلوم ہی نہیں ہو پا رہا، نہ جانے وہ کس کونے میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، ہم جلد ہی تمہارے بابا کو ڈھونڈ لیں گے، نائل نے مسکراتے ہوئے ماریا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ماریا تذبذب کا شکار تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر اس نے ہمت کی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، ماریا نے نائل کو دیکھ کر کہا۔ کہو۔ جلدی چلو اسلم، سب لوگ ریڈی ہیں نا؟ نائل نے اپنی ٹیم کو الرٹ کیا اور بالاج شاہ کے ٹھکانے کی طرف بڑھے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے، وہ ایک پلازا سا تھا۔ اسلم، تم کچھ لوگوں کو لے کر اپنے ساتھ پیچھے سے جاؤ، میں اور باقی کے لوگ آگے کی طرف سے جائیں گے، نائل نے اسلم کو کہا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ نائل جیسے ہی پلازے کے اندر بڑھا، کافی گارڈ پہرا دے رہے تھے۔ نائل اور اس کی ٹیم نے خاموشی سے ایک ایک کر کے بنا آواز پیدا کیے ان کو گرانا شروع کیا، اور وہ جب پلازے کے سب سے اوپر والے فلور پر پہنچے تو وہاں پر انہیں ایس ایچ او شمشیر خان زادہ کرسی پر بندھے نظر آئے، اور ان کے سامنے بالاج شاہ کھڑا تھا اور اس کے پیچھے 5 گارڈز کھڑے تھے۔ نائل نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ بڑھ کر ان کے گارڈز پیچھے ہٹاتے گئے کہ ایک دم سے بالاج شاہ پلٹا۔ آؤ آؤ اے ایس پی نائل، تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے تم میرے بھائی کی سیکیورٹی بڑھا گئے، مگر تم غلط تھے۔ میں بالاج شاہ اپنے بھائی کو جیل سے ایسے ہی نہیں رہا کروانے والا تھا جیسے تم نے سوچا تھا، میں اسے تمہارے اور اس ایس ایچ او کے ذریعے کرواؤں گا، تم دونوں کو قیدی بنا کر، بالاج شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نائل نے اس کے سر پر بندوق تان لی۔ بالاج نے لات مار کر اس کی بندوق گرا دی اور ان دونوں میں کافی ہاتھا پائی ہوئی۔ بالاج نے نائل کو اتنی زور سے لات ماری کہ وہ زمین پر گر گیا، اور بالاج نے نائل پر گن تانی تھی کہ پیچھے سے اسلم نے آ کر بالاج شاہ کو گولیوں سے بھون دیا اور وہ وہیں پر ڈھہ گیا۔ نائل فوراً سے شمشیر صاحب کی طرف بڑھا اور انہیں رسیوں سے آزاد کیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ نائل نے ایس ایچ او شمشیر خان زادہ سے پوچھا، جس پر انہوں نے آہستگی سے سر ہلایا۔
میں تمہارا بہت مشکور ہوں ایس پی نائل ملک، ہمارے ملک کو تمہارے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ شمشیر خان زادہ نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ شمشیر خان زادہ نے نائل سے پوچھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، ماریا نے نائل کو دیکھ کر کہا۔ جب بابا کو گولی لگی اور میں وہاں سے بھاگ رہی تھی تو میرے ہاتھ میں ایک سمارٹ واچ تھی جس میں ٹریکر لگا ہوا تھا۔ وہ میں نے بابا کی جیب میں ڈال دی تھی اور اس کے ذریعے ہم بابا کی لوکیشن ڈھونڈ سکتے ہیں، ماریا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اتنے دنوں سے تم یہاں پر ہو مگر تم نے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ نائل نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، بہت سے پولیس والوں سے بابا نے مدد مانگی تھی مگر ان میں سے جو رشوت خور تھے وہ بلاد شاہ کے ساتھ مل گئے اور بابا کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ مجھے لگا، ماریا کہتے کہتے رک گئی، اور تمہیں لگا کہ میں بھی بلاد شاہ کے ساتھ مل جاؤں گا؟ نائل نے آبرو چکاتے ہوئے کھڑے ہو کر ماریا کے مقابل آتے ہوئے پوچھا۔ ماریا خاموش رہی کیونکہ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، اس نے بالکل ایسا ہی سوچا تھا۔ مس ماریا، مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ نے مجھے اعتبار کے لائق نہیں سمجھا، نائل کہہ کر غصے سے اسٹڈی سے نکل گیا جبکہ ماریا پیچھے خاموش آنسو بہاتی رہی۔ نائل نے ماریا کے بتائے ہوئے ٹریکر کی مدد سے شمشیر صاحب کو ڈھونڈا۔ اوہ ماشاء اللہ، میری بیٹی بہت ہی بہادر ہے، شمشیر خانزادہ نے خوشی سے ماریا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اور انتہا کی سنگ دل بھی، نائل نے دل میں سوچا۔ آج صبح سے ہی گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا، مشال اور زاویار بھی آئے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں ہی سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ بیٹا ماریا، آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ سفینہ بیگم نے ماریا سے پوچھا۔ آنٹی، میں یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھی، زوالوجی پڑھ رہی تھی۔ پھر ماریا کہتے کہتے خاموش ہو گئی کہ اتنے میں اس کی نظر داخلی دروازے پر پڑی جہاں پر شمشیر خانزادہ کھڑے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور رونے لگی، اتنے دنوں کی کسر نکال رہی تھی۔ بابا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، ماریا روتے ہوئے شمشیر صاحب سے کہہ رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو بہت مس کیا، ماریا کو چپ کروا کر وہ سلیمان صاحب زارون سے بھی ملے اور وہ ان کے بہت مشکور تھے کہ انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں ماریا کا اتنا خیال رکھا۔ سلیمان صاحب، اب میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شمشیر صاحب نے سلیمان صاحب سے اجازت چاہی، جس پر ایک پل کے لیے تو نائل کا دل بے چین ہو گیا۔ ماریا نے بھی فوراً سے نائل کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ ماریا کو لے کر نہیں جا سکتے، سفینہ بیگم نے ایک دم سے کہا، جس پر شمشیر صاحب حیرانی سے سفینہ بیگم کو دیکھنے لگے۔ وہ کیوں؟ شمشیر صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ ماریا ہماری بیٹی ہے اور ہم اسے یہیں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم آپ سے آپ کی بیٹی ماریا کے لیے اپنے بیٹے نائل کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ پلیز ماریا ہمیں دے دیں۔ سفینہ بیگم نے بلی تھیلے سے باہر نکالی تو شمشیر صاحب بھی مسکرا دیے اور نائل کا دل کیا اپنی ماں کو زور سے گلے لگائے جو اس کے دل کی بات جان گئی تھی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، نائل بہت اچھا بچہ ہے، جس طرح آپ سب نے ماریا کو اتنا پیار دیا، اتنے دنوں میں میرے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ میری بیٹی اس گھر کی بہو بنے۔ شمشیر صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنی رضامندی دے دی جس پر سبھی خوش ہو گئے۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ ماریا جو لان میں ٹہل رہی تھی نے نائل سے پوچھا۔ ہاں، بہت ناراض تھا میں، مگر یہ جو ممی نے سرپرائز دیا ہے نا، اس کی وجہ سے میں ناراضگی بھول گیا ہوں۔ میں بہت خوش ہوں ماریا، نائل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جبکہ ماریا کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کا چہرہ جس قدر چمک رہا تھا اس سے صاف واضح تھا کہ وہ کتنی خوش تھی۔ مگر مجھے ایک بات کا دکھ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہو، نائل نے اداسی سے کہا۔ جی ہاں، بابا نے کہا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی میں ان کے ساتھ ہی رہوں اور پھر باقاعدہ رخصت ہو کر یہاں آؤں، ماریا نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر اس دل کا کیا؟ وہ یہ سب باتیں، یہ رسمیں نہیں سمجھتا، نائل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر ماریا کھلکھلا دی۔ اس کی خوشی دیکھ کر نائل مسکرایا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ماریا کی ہنسی مدھم نہیں پڑنے دے گا۔